تفصیل اس کی حدیث مبارک میں ہے کہ جب مومن اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے تو اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ ہمارا اہل عیال اولاد بیوی بچے وہ تو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو ان کو بتلایا جائے گا کہ وہ جنت میں تو ہیں لیکن تمہارے درجات، تمہارے مرتبہ، تمہارے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتے، لہذا یہاں ان کو نہیں رکھا گیا۔ کہیں گے کہ یا اللہ آخر میں نے جو اعمال بھی کیے ہیں ان میں اپنی اولاد کے لیے بھی تو کرتا، تو اب اللہ حکم دیں گے کہ ان کے جو اولاد، لیکن شرط ہے کہ وہ اولاد جو مومن ہے، اگر کسی کا بیٹا کافر ہو گیا تو وہ قیامت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ مومن ہیں اور جنت کے دخول کے حقدار ہیں۔ اب اللہ ان کے درجات کم تھے، ان کو اوپر کر کے بڑھا کے اپنے والدین کے پاس بھیج دیں۔ یہ نہیں کریں گے کہ والدین کے درجے کو گھٹا دیں، نہیں، یہ احسان کے خلاف ہے۔ اللہ ان کے درجات کو اونچا کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے اہل سے، عیال سے، بیوی سے، بچوں سے، سب سے اللہ تعالیٰ ملا دیں گے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کو صحیح معنوں میں جنت کا مقام جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ ایسے فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم، جو ایمان لائے، شرط یہ ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ الحقنا بہم ذریتہم، ان کی اولادوں کو والدین سے ملایا جائے گا۔ وقولہ تعالی والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اب میرے بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، یہ دیکھو کہ اللہ نے مومن کے لیے جو صفتیں بیان کی ہیں، سب سے پہلی صفت کیا ہے کہ جو وعدہ کریں پورا کریں، اللہ سے کریں یا بندوں سے کریں۔ اب ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، کیا ہم میں یہ صفت ہے کہ اگر ہم کوئی کسی بندے سے وعدہ کریں یا اپنے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ کے نام پہ کوئی نظر مانیں، تو کیا ہم پورا کرتے ہیں؟ پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا تھی؟ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے، چچیرے ہیں، بھائی ہیں، چچزاد بھائی ہیں، خالہ ہیں، خالو ہیں، یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان کے صلہ رحمی کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یعنی ان کا احترام بھی کرو اور اگر ان کو تیری مدد کی ضرورت ہو تو مدد بھی کرو۔ صلہ رحمی صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی، مقصد ایک طرح رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ یہ صفتیں اس لیے ہے، قرآن پڑھو تو غور کرتے جاؤ کہ ہمارے اندر یہ صفت ہے یا نہیں، یا ہم اپنے والدین کے بھی نافرمان ہیں، یا ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی کیا ہے کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، عبادت کر رہے ہیں لیکن دل میں خوف ہے، اللہ والے میں نے صحیح کی ہے یا نہیں کی، میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں خشیہ۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اس دن کے برے حساب سے بڑے گھبراتے ہیں کہ قیامت میں خدا جانے ہمارے حساب کے بعد کیا ہوگا، نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، اس دن کیا ہوگا۔ اور صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، کہ اللہ نے کہا بھی یہ حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈاکہ حرام ہے، قتل حرام ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، نشہ حرام، ان سے بچتے ہیں۔ تو ہم اپنے اندر غور کریں کہ ان چیزوں سے ہم بچتے ہیں کہ نہیں بچتے ہیں۔
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، کیا مانا کہ نماز کو اس کے حدود، ارکان، اوقات کے مطابق قائم کرتے ہیں، وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑے آرام سے رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، تسبیحات کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اور صفت کیا ہے کہ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے ان کو دیا ہے، کیا وہ خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل پہ، اولاد پہ، رشتہ داروں پہ، ماں باپ پہ، عزیزوں پہ؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، واجب صدقہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ہے تو وہ ظاہر دینی چاہیے کھل کے، تاکہ دوسروں کو بھی اقتدا کرنے کا موقع بھی دیں، اور باقی جو صدقات ہیں وہ چپکے سے دیے جائیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اگر کوئی ان کو گالی دے تو گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے، بلکہ اچھا بھائی جزاک اللہ خیر، اچھا بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے۔ جیسے کہ کفار مکہ نے پتھر برسائے، میرے مدینے نے دعاؤں کے پھول برسائے کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اگر اسی طرح وہ ان صفتیں ہیں تو انہی کے لیے وہ جنت کی ہمیں دی ہے، اور وہ جنت جو ہے وہ جنت ایسی ٹھہرنے کی ایسی عظیم جگہ ہے کہ وہ بھی، ان کے ماں باپ بھی اور ان کی اولادیں بھی، وہ بھی سب جنت میں داخل ہوں، اور جنت میں ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ کیا مانا؟ ایک ایک محل کے 5,000 دروازے، ہر دروازے سے فرشتے آ کے سلام کہہ رہے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، وہ آگے سلام کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم لوگوں نے صبر کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اللہ کی اطاعت پہ جمے رہے، حلال پہ جمے رہے اور حرام سے بچے رہے، کیا تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اَيْمَ تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا، ہر طرف سے فرشتے داخل ہوں گے، آ کے مبارک دیں گے کہ جنت میں داخل ہونے کی مبارک ہو، سلام ہو۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فرشتے آئیں گے، ان کو سلام کہیں گے، مُهَنِّئِينَ لَهُمْ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ، مبارک دیں گے کہ تمہیں اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔